تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے. ہمارے ایسے یہ سارے حضرات، انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود. صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا. سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا. اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو. شکر ہے اور احسان ہے پرسنل لا بورڈ کا. اس نے آواز لگائی اور بر وقت آواز لگائی. ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم، اس کو احساس ہوا اگر ہمارا دین نہیں تو ہماری دنیا میں وجود کا کوئی معنی بھی نہیں. ہم نے بڑے بڑے مظالم دیکھے ہیں. مودی اور ان کی سرکار کا مقصد کیا ہے وہ اندازہ کر لیں ہم سے. ہم ہندوستان میں واحد لوگ ہیں جو ہمیشہ ہم نے جھنڈے کو اپنایا، اس ہندوستان کی عظمت کو اپنایا، اپنے خون کو بانٹا اور پھر ہندوستان کی سانجی وراثت کو اپنایا. تم روز ہمارے ساتھ یہ کرتے ہو. ایک بات میں باور کر دوں آپ سے، سپریم کورٹ میں جو 2 مسائل اٹکے ہوئے ہیں جس پہ 5 تاریخ کو مسئلہ ہے، پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک ممبر کہتا رہا کہ یہ غیر قانونی ہے، خدا را اس کو مت لائیے، لیکن اپنی اکثریت کے زوم میں وہ لے آئے. سپریم کورٹ یقینی طور پر اگر اس کی کو اپنی عظمت قائم رکھنا ہے، وہ محافظ ہے ہندوستان کے آئین کا، تو وہ یہ 2 یا 3 مسئلے جس پہ آج رکا بحث ہے وہ انشاءاللہ اس پہ اسٹے لگے گا. لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی بچت ہو گئی. پورا کا پورا قانون ناقص ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہہ دیا کہ 12 سال سے زیادہ جس کا قبضہ ہے وہ اسی کا ہو جائے گا. ہمارا یقین یہ ہے ہمارا کہ اوقاف کی زمین جب آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے. میں کیونکہ اس کمیٹی میں رہا ہوں 2013 کے جس میں یہ ایکٹ بنا تھا، اس کا میں ممبر تھا. اس وقت ہم لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ان ساری جائیدادوں کو چھینا جائے، واپس لیا جائے جس پہ قابض ہے حکومت ہند بھی، اسٹیٹ گورنمنٹ بھی اور ہمارے اپنے لوگوں نے بھی قبضہ کیا تھا. اب اگر وہ 12 سال سے قابض ہیں تو زمینیں ان کی ہو گئی. اور مودی یہ کہتا ہے کہ ہم غریبوں کی بھلا کر رہے ہیں. تم اوقاف کی زمینوں کو چھین کر کس کا بھلا کرنے جا رہے ہو؟ مودی یہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے بہت فائدہ کرنے والے ہیں. عورتوں کے تو حقوق ہی چھین لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ 5 سال آپ کو پریکٹسنگ مسلمان ہونا ہے. تو یہ خواتین جو اپنے گھروں میں عبادت کرتی ہیں، کیا ان کے برقعے اتار کے دیکھو گے؟ گھروں میں گھس کے دیکھو گے کہ یہ دین کے کام کر رہی ہیں؟ ان کے حقوق چھین کر بے شرمی کی طرح بیان بازی ہو رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے لوگ شخصیت آپ کے بیچ میں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ پرسنل لا بورڈ نے جو آواز دی ہے اس کے معنی سمجھیے. یہ مت سمجھیے کہ ایک میٹنگ آپ نے کر لی اور آپ خاموش ہو گئے. بہت سے ہمارے ہندو بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں لیکن اوقاف کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی ایک ٹرسٹ ہے، کوئی ایسی سنستھا ہے. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اوقاف کی زمین اللہ کی زمین ہے. اس میں خرد برد کرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے، تم کو یاد رکھنا، اور اللہ بھی تم کو معاف نہیں کرے گا. اس کا احساس تم لوگوں کو ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی میٹنگیں کرو اپنے محلوں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے گھروں پر، اور بلاؤ، ان کو بتاؤ کہ یہ ہمارے قتل کی سازش ہے. ہم اس ملک میں کس طرح رہیں گے اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہے. تمہارے آنے والی نسلیں اس ملک میں کیسے رہیں گی؟ جتنے حملے ہوئے ہیں ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اس سے بڑا حملہ میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیں.
چھوٹی میٹنگیں کریں، غیر مسلموں کے ساتھ ملیں اور اپنی میٹنگوں کی اطلاع پرسنل لا بورڈ کو ضرور دیں کہ ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، ہم نے یہاں میٹنگ کری ہے، اور یہ افواہ مت پھیلائیے کہ ہم میں آپس میں انتشار ہے۔ ہم یقینی طور پر پرسنل لا بورڈ کے حکم پہ چلیں گے، یہ ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے نے کھل کے سامنے کام کیا ہے۔ ہم کسی جماعت کے ہوں، کسی پارٹی کے بھی ہوں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری بننی چاہیے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کے بتائیں کہ یہ غیر قانونی چیز ہے۔ خوش نصیبی یہ ہے ہم لوگوں کی کہ اس ملک میں غیر مسلم کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ہندو مسلمان کر کے ان کو الگ کر دیجئے۔ یہ سانجھی وراثت کا ملک ہے، یہ گاندھی اور نہرو کا ملک ہے، اور اس لیے آج وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان کو رجوع نہیں کیا اور ان سے بات چیت نہیں کری تو یہ ہندو مسلمان ہو جائے گا جو مودی چاہتا ہے۔ اس کو آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے، یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ آئین کا مسئلہ ہے اور ہمارا تعلق اس ملک کے آئین سے ہے۔ ہم نے جناح کو اسی لیے ٹھکرایا تھا کہ ہم مسلم ملک میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ہم نے لیاقت علی خان کو اسی لیے ٹھکرایا تھا۔ ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو اپنایا تھا اس سمویدھان کے لیے۔ ہم جڑے ہیں اس سمویدھان سے، اور اگر اس سمویدھان کو توڑ دیں گے تو ہمارا کوئی رشتہ اس ملک سے نہیں رہے گا۔ یہ لکھنے والے لکھ لیں اور جس کو کہنا ہے سمجھ لیں۔ ہم اپنے سب سے آگے آپ کے ساتھ گھوم دیں گے، لیکن ہندو بھائیوں کو ضرور بتائیے یہ سیاسی بل ہے، قطعاً سیاسی بل ہے۔ حکومت جو بھی فیصلے کرے گی، آپ یہ مت سمجھیے کہ ایکٹ کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہوں گے۔ یہ لڑائی بہت زور لڑنی پڑے گی، بہت لمبی لڑائی ہے۔ جب تک کہ ایسے لوگوں کو آپ حکومت سے باہر نہیں پھینکیں گے، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ تیاری کریے کہ ہندوستان کے سارے جیل چھوٹے پڑ جائیں، وہاں جگہ نہ رہے ہمارے ایسے۔ یہ سارے حضرات، انہوں نے پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ میں یہ بات کہی تھی، میں اس میں تھا موجود۔ صدر موصوف نے کہا تھا کہ اگر جیل جانا پڑا تو جاؤں گا، سیکرٹری جنرل نے کہا تھا جیل جاؤں گا۔ اگر یہ جاتے ہیں تو میرا ایسا معمولی انسان بھی اپنی آخری سانسیں جیل میں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ آپ تیار ہیں؟ بتا دیں ہندوستان کے لوگوں کو کہ کوئی بھی قوم کو ساتھ چھیڑو مت کرو، ہم کو اتنا پریشان مت کرو۔ ہم اس ملک میں اس لیے آئے تھے کہ اس ملک کو ہم ایسے بنائیں گے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا۔ ہم ان الفاظ کے ساتھ ہم گزارش کرتے ہیں آپ حضرات سے کہ یہ صرف جلسہ سمجھ کے مت چلے جائیے گا، پیغام لے کے جائیے گا جو پرسنل لا بورڈ آپ کو پیغام دے گا۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، ایک آدمی سے اگر ٹیکسی پہ بیٹھے تو ٹیکسی والے کو سمجھائیے۔ میں ابھی ٹیکسی سے آیا ہوں، ٹیکسی والے کو سمجھاتا ہوا آیا ہوں، غیر مسلم تھا۔ اور جہاں بھی آپ جائیں اسے بتائیں کہ یہ کیسی ظالم حکومت ہے جو ہندوستان کو لمحے لمحے قسطوں میں توڑ رہی ہے، اس ملک کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ محمد ادیب صاحب، آپ نے بہت ہی حوصلہ افزا باتیں کہی ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کو ان کے مذہبی شعائر کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون مسلمانوں کے ان کے دستوری حقوق کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون ملک میں جمہوریت اور سیکولرزم کو توڑنے والا قانون ہے۔ یہ قانون مسلمانوں سے ان کی عبادت گاہوں کو چھیننے والا قانون ہے۔ یہ قانون ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ یا آپ کہو کہ تم کو یہ منظور نہیں ہے، ہم کو وقف ایکٹ 2025 منظور نہیں ہے، ہم کو یہ وقف ایکٹ 2025 ہرگز منظور نہیں ہے۔ یہ قانون ہمیں قطعاً منظور نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ کی عبوری راحت پر، انٹرم ریلیف پر مطمئن نہیں ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ یہ قانون مکمل طور پر واپس لیا جائے. وقف ترمیمی بل واپس لو، واپس لو. یہ وقف ترمیمی بل واپس لو، واپس لو. حضرات محترم، میں صرف 3 باتیں آپ سے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس نئے ترمیمی وقف ایکٹ کی صرف 2 دفعات پر عبوری پابندی لگائی ہے اور ہم کو انٹرم ریلیف دیا ہے، جو کہ خوش آئین تو ضرور ہے لیکن قابل اطمینان نہیں ہے. ابھی وقف کی جائیداد پر لمیٹیشن ایکٹ کا نفاذ باقی ہے، جو ناجائز قبضوں کو قانونی طور پر مالک بنانے کا کام کرے گا. ابھی بھی واقف کے لیے 5 سال قدیم باعمل مسلمان ہونے کی شرط باقی ہے، جو پرانے اوقاف کو خطرے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ وقف کے راستے محدود کرتا ہے اور لمٹ کرتا ہے. ابھی بھی وقف اولاد پر پابندی باقی ہے، جو شریعت اسلامی میں کھلی مداخلت ہے. ابھی بھی وقف ایکٹ کے اسپیشل ایکٹ ہونے کی وجہ کا درجہ اس کو نہیں حاصل ہوا ہے، اوور رائڈنگ ایکٹ ہونے کا درجہ بحال نہیں کیا گیا ہے. ASI آثار قدیمہ کے تحت محفوظ اوقاف وقف نہیں رہیں گے، اس کی دفعہ بھی ابھی بدستور باقی ہے. الغرض اس ایکٹ میں لائی گئی 44 ترمیمات میں سے صرف 2 دفعات پر عبوری پابندی سے ہمیں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا ہے. ہمارا یہ احتجاج آخری سانس تک جاری رہے گا. یہ نیا وقف ایکٹ پورا کا پورا غیر آئینی، غیر جمہوری، ظالمانہ اور مسلم دشمنی پر مبنی قانون ہے. جب تک یہ مکمل قانون واپس نہ ہو جائے اپنے احتجاج کو جاری رکھو گے انشاءاللہ. ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہماری زندگی اور موت جہاں ظاہری طور پر ہماری ساتھ تعلق ہے، لیکن ہمارے ایمان کی سلامتی اس سے بڑی موت ہے کہ اگر ہم ایمان سے دور ہو جائیں، ہماری نسلیں ایمان کو بھول جائیں، ایمان والی نہ رہیں، اس سے بڑی کوئی موت ہماری نہیں ہو سکتی ہے. وقف کا ترمیمی بل، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے. نہیں، حکومت کے گلیاروں کے ذمہ داروں، یہ مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے کلچر کا مسئلہ ہے، ہماری تہذیب کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آخری سانس تک ہم اس جنگ کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ مسئلہ اللہ کی ملکیت کی حفاظت کا ہے، ہمارے دینی شعائر کے تحفظ کا مسئلہ ہے. ہماری مسجد، مدرسہ، قبرستان اور درگاہ کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے، نہ ہمیں تھکنا ہے نہ مایوس ہونا ہے. وعدہ کرو کہ تم تیار ہو اس کے لیے. ہم لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ لڑائی کسی دھرم اور مذہب کے خلاف نہیں ہے. ہم ہمارے ہندو بھائیوں یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، پورے ہندوستان کی تمام ہندو برادریاں، غیر مسلم بھائیوں سے جو ہمارے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آؤ ہم سب مل کر جنگ کو لڑیں گے انشاءاللہ اور فتح ہم کو ہوگی. ہماری یہ لڑائی ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہے. یہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ تانا شاہی کے خلاف لڑائی ہے. ہماری یہ لڑائی قانون کی بالادستی کے لیے ہے. ہماری یہ لڑائی آئین ہند کے
کی بقا کے لیے ہے۔ یہ وقف کی لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ تمام انصاف پسند لوگوں کی لڑائی ہے۔ یاد رہے کہ اگر آج دستور ہند کے خلاف اس کالے قانون کے نفاذ میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے آج مسلمان نشانے پر ہیں، کل سکھ ہوں گے، پرسوں عیسائی ہوں گے، اور ایک ایک کر کے سب کا نمبر آگے آئے گا۔ کیونکہ ظالم کے شکم کبھی سیراب نہیں ہوا کرتے۔ اگر تمام ہندوستانی مل کر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، سکھ ہوں عیسائی ہوں، مل کر اس ظلم کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کی ایک اینٹ بھی کھسکانے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے اس ملک میں نہ جمہوریت باقی رہے گی، نہ سیکولرزم باقی رہے گا، نہ انصاف ہوگا، نہ قانون کی بالادستی رہے گی۔ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے، کل دوسرے طبقات کا بھی نمبر آئے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے۔ بمبئی میں 90 سالہ قدیم جین مندر پر بلڈوزر چلا دیا گیا ہے۔ بہار کے ضلع گیا میں بدھسٹ اپنے بودھ وہار کو بچانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ کیرلا کے چرچ پر بھی دعویٰ ٹھوک دیا گیا ہے۔ اس لیے میں اس ملک کے تمام باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آج زد پہ ہوں، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ سب حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے وقف کے خلاف جھوٹ کا ایک پہاڑ کھڑا کر رکھا ہے۔ جھوٹ چھوٹے سے نیتا سے لے کر بڑے سے بڑے نیتا نے جھوٹ بولنے میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کا مقابلہ کر رکھا ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پارلیمنٹ میں جھوٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ وقف کے خلاف بہت سارے جھوٹ اور نیریٹو کھڑے کیے گئے۔ ابھی مودی جی نے کچھ مسلم نما لوگوں سے مل کر وقف ایکٹ بنانے میں مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ بہار کے گورنر بول رہے ہیں کہ اس سے پسماندہ اور غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقف ایکٹ کی ایک بھی ترمیم ایسی نہیں ہے جس سے کسی بھی مسلم کو، خواہ وہ کسی بھی مسلک کا ہو، پسماندہ ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کسی کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طور پر وقف کے تصور اور وقف کی اسلامی اسکیم ہی کو ختم کرنے والا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان پروپیگنڈوں کا جواب دیں، اور ہر شہر اور ہر ضلع میں وقف کانفرنسیں اور راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کر کے لوگوں کو اس کی خامیاں بتلائیں۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں اور ہماری بہنیں، آخری بات ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہماری صفوں سے میر جعفر اور میر صادق کھڑے کرے گی اور کر رہی ہے۔ جو بھی اس قانون کا حمایتی ہو وہ مسلم قوم کا میر جعفر اور میر صادق ہے۔ اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو پہچان لیجیے اچھی طرح، ان کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ نتیش کمار، چندر بابو نائیڈو، چراغ پاسوان، اجیت پوار، جیتن رام مانجھی، جے چودھری وغیرہ نے کھل کر اس بل کی موافقت کی ہے اور اس بل کے پاس ہونے میں پارلیمنٹ میں ساتھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی پیٹھ میں ان لوگوں نے چھڑا گھونپا ہے۔ میری تمام مسلمان اور انصاف پسند شہریوں سے گزارش ہے کہ ان پارٹیوں سے اور ان کے لیڈروں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہیں، یہ ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں، یہ ملک کی جمہوریت کے مخالف ہیں۔ صرف کشتی بدلنے سے ان کی حقیقت نہیں بدلے گی۔ اس لیے یا تو حکومت کو قانون واپس لینے پر مجبور کریں یا پھر ہر جگہ ہمیشہ کے لیے ہماری مخالفت کے لیے تیار رہیں۔
ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم کے اندر، ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔